السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم انکل۔ ایک بار نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور انکل جو ہے وہ مختلف ٹاپکس کے اوپر کافی بھرپور روشنی ڈال رہے ہیں۔ آج ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تعصب کی لہر بہت زیادہ ہے، چاہے وہ زبان کا تعصب ہو، نسلی تعصب ہو، علاقائی تعصب ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے مذہبی تعصب ہے، اور شہروں کے اندر جو ہے وہ شہریوں کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، گاؤں کے اندر گاؤں والوں کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ اس سے ہم کس طرح سے باہر آ سکتے ہیں؟ کیا اسٹرکچر ہو سکتا ہے؟ ہمیں ہمارے لیڈرز کو کیا کرنا چاہیے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ جی انکل۔ اوکے طاہر صاحب، بہت اچھا موضوع۔ دوبارہ پھر یہ کہوں گا، ہر ویڈیو پر آپ کو یہ کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا۔ اچھا موضوع لا رہے ہو، آپ کا پروگرام انشاءاللہ کامیاب ہوگا، جس کا ہم حصہ ہیں کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ تو اپنے لوگوں کے لیے چھوٹی سی جو آپ کس کو تعلیم کہہ لیں، خدمت کہہ لیں، یار خدمت کا تو بہت بڑا نام ہوتا ہے۔ ہم نے اپنوں پر پھول نہیں پھینکنے، یہ سمجھ لیں ایک چھوٹی سی سروس اپنے بچوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ تو یہ جو آپ کا سوال ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹ اس نقصان کا جو بانی ہے، اور اس نقصان کا جو سب سے اہم کردار ہے، اس کا نام ہے جہالت۔ جب قوموں میں جہالت جیسی لعنت عام ہوتی ہے، تو اس کے جو بچے ہوتے ہیں، ان میں جو سب سے بڑا غنڈہ اور بدتمیز بچہ ہوتا ہے، اس کا نام تعصب ہوتا ہے۔ کیونکہ جب آپ جہالت کو اپنائیں گے، اور جہالت آپ کا اوڑھنا بچھونا بنے گا، ایک مجمع کا، ایک گاؤں کا، ایک شہر کا، ایک علاقے کا، تو وہ ایک ایسی علاقائی سوچ ہوگی جس کا ہر پہلو تعصب کی نظر سے دیکھا جائے کہ بھئی ہماری ناک اس قسم کی ہے، اس کی ناک علیحدہ نظر آ رہی ہے، ہم اونچے نظر آ رہے ہیں، ہمارا رنگ گورا ہے، وہ کالا نظر آ رہا ہے، وہ چھوٹا نظر آ رہا ہے، اس کے بال گھونگھریالے ہیں، عجیب سے سر پہ چپکے ہوئے، اور ہمارے بال بڑے خوبصورت ہیں، اور اس کی بڑی اچھی لہریں بنتی ہیں، اس پہ جب سورج آتا ہے تو چمک ہوتی ہے۔ تو پھر آپ وہ نسلی امتیاز کہہ لیں، آپ نے دوسرے کو حقیر سمجھ لیا۔ اب یہ تو پہلی بات ہوگی۔ دوسرا تعصب کی وجہ یہ ہے آپ کا لباس، آپ کی زبان۔ آپ نے ان چیزوں کو بالکل ٹول کی حیثیت سے، جسے اوزار کہیں گے، ہتھیار کہیں گے، افادیت کے۔ زبان کیا ہے؟ ایک ٹول ہے دوسرے انسان سے کمیونیکیٹ کرنے۔ لباس کیا ہے؟ دوسرے کو بتانے کا کہ بھائی ہم اس طرح پہنتے ہیں، آپ کو پسند آ جائے تو پھر آپ بھی اس کو اپنا لیں، ورنہ دیکھ لیتے ہیں کوئی بیچ کا راستہ نکالتے ہیں۔ اچھا، پھر مذاہب نے ایک اہم کردار ادا کیا، آپ کو روشنی دینے کی کوشش کی، علم کی شمع آپ کے دل میں، روحانیت کی شمع، اللہ کا نور آپ کے دل میں ڈالنے کی کوشش کی۔ 1,24,000 پیغمبروں میں جہاں خاتم النبیین ہمارے رسول پاک ہیں، آپ نے اس موضوع پہ ہمیشہ ہدایت کی اور تاکید کی کہ بھائی آپ نے تعصب نہیں کرنا ہے، ہر ایک کو برابر دیکھنا ہے، کسی قوم کا ہو، کسی حصے کا ہو، کسی مذہب کا ہو، آپ نے اس کو انسان کا درجہ دے کے، فیلو مین کا درجہ دے کے، بالکل اپنے بھائی کی طرح اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے، جس پہ ہم مکمل کسی طرح سے عمل نہیں کرتے۔ وہ صوبائی تعصب اور علاقائی اور نسلی، اور پھر آپ کھانے کہہ لیں، کپڑے کہہ لیں، اور اس میں تہذیبیں کہہ لیں، روایتی گانے کہہ لیں، روایتی کہاوتیں کہہ لیں کہ بھائی میری کہاوتیں اچھی ہیں، میرا لباس اچھا ہے، میری زبان اچھی ہے، میں اچھا لگتا ہوں، وہ بیکار ہے، وہ گندے لگتے ہیں، چھوٹے لگتے ہیں، ان میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے، بنگالی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں، مچھلی کھاتے ہیں، خالی مچھلی اور چاول کھاتے ہیں، انہیں کھانے کی تمیز نہیں، وہ افغانی جو ہیں وہ پہاڑی بکرے کھاتے ہیں، جنگلی ہیں، ایک دوسرے کو گولی مارتے ہیں۔ لیکن یہ سب آپ نے جو سوچ بنائی ہے، اس کا دار و مدار تعصب پر۔ تو بھائی تعصب تو حرام ہے اسلام میں، اسلام کے عظیم ستونوں میں سے، عظیم تعلیموں میں سے، کہ آپ نے
ہر نسل کے، ہر رنگ کے، ہر قسم کے انسان کو اپنے برابر اور فیلو مین کی حیثیت اور عزت دینی. وہ آپ نہیں دے رہے تو دیکھیے اس کا نقصان. پہلے تو آپ مذہب سے منحرف ہو گئے، اپنے رسول اللہ کی تعلیم کو آپ نے فالو نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو رسولوں کے تھرو جو آپ نے ریسیو کرنا تھا وہ آپ نے نہیں کیا. پھر آپ علاقائی سرداروں اور علاقائی لیڈرز کہہ لیں، رہنما کہہ لیں، رہنما کیا، اندھیرے کی طرف آپ کو دھکیل رہا ہے، آپ کا علاقائی رہنما ہے، اندھیرے کی طرف آپ کو دھکیل رہا ہے، تعصب کی طرف آپ کو دھکیل رہا ہے، وائلنس کی طرف آپ کو دھکیل رہا ہے، اور آپ کو تعلیم نہیں دے رہا، آپ کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. آپ جو اس کے قدموں میں جا کے بیٹھتے ہیں، حضور حضور جی سائیں کر کے. ہاں، کیا آپ کی حالت ہے؟ آپ کے تعصب کی اور آپ کے وقار کی اور آپ کے بے عزتی کی کیا حالت ہے؟ وہ خدا ہے، فرعون ہے، کون ہے جو آپ کا بادشاہ بنا ہوا ہے، آپ کا باپ بنا ہوا ہے، جو آپ کا وہ بنا ہوا ہے، مطلب پیٹرن بنا ہوا ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تعصب پھیلایا. بھلے یہ ملک میں پڑھے ہوں، باہر سے پڑھے ہوں، انہوں نے ان تعلیموں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. آپ اگر دیکھیں ہیومن رائٹس پر تو جو تنظیمیں یورپ میں اور دنیا کے مختلف حصوں میں کام کر رہے ہیں، ٹو می آئی سیلیوٹ them. کیونکہ دیکھیں ہم نے متعصب نہیں ہونا. اسلامک فوبیا پہ چل رہی ہے بحث، کیونکہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم سب سے خوبصورت ہیں، ہم سب سے اچھے ہیں، ہماری تعلیم سب سے اچھی ہے. آپ کا عمل اس کے بالکل برخلاف اور نچلے درجے کا عمل ہے. تو بھائی میرے جیسا آدمی مسلمان ہوں، مسلمان مروں گا، مسلمانوں کی اولاد ہوں، اپنے رسول سے پیار کرتا ہوں، میں نے آپ کی بات نہیں مانی اور دبنگ پورے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا ہے. آپ نے ان چیزوں کو فروغ نہیں دینا. یہ تعصب اور جہالت کا پہلا معیار ہے جس کو میں ڈسکوالیفائی کروں گا. آپ جس طرح سن رہے ہیں، آ جائیں کسی وقت، آر جے مال میں ہوتے ہیں، ہماری گیلری ہے، بک شاپ ہے، لوور گراؤنڈ پہ آ جائیں، راشد منہاس روڈ پر گلستان جوہر میں، آر جے مال میں تشریف لائیں، بیٹھیں، انٹرویو کریں، چائے وغیرہ پئیں ہمارے ساتھ. بہرحال موضوع پہ دوبارہ واپس آ رہا ہوں. تو یہ تو ہو گئی ان کی چھوٹی چھوٹی وجوہات. اب اس کی ڈیٹیل میں اگر آپ جاننا چاہیں گے تو اس کا چھوٹا سا خاکہ آپ کو دے دوں 2-3 منٹ کا. وہ یہ ہے کہ بھئی تعلیم جو ہے اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے، تعلیم آپ کو ایک راستہ بتاتا ہے اور وہ راستہ منور ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو لاجک ملے گی، ٹیچنگ ملے گی، آپ کو اس میں رہنمائی ملے گی، آپ کو اس میں آپ کے ذہن کے کو فروغ اور اپنی عادات و ادوار کو سیکھنے کا عمل ملے گا. اس کو آپ تعلیم کہتے ہیں. پھر آپ ٹیکنیکل اسٹڈی کریں گے، وہ ٹیکنیکل ہو جائیں گے. پھر آپ پولیٹیکلس کی بات کریں گے تو اکنامکس کی کریں گے، تو اقتصادیات کی بات کریں گے، تو شہریت کی بات کریں گے، تو سیوکس کی بات کریں گے، تو الیکٹرانکس کی بات کریں گے. تو آپ سیکھتے چلے جائیں گے. تو بھائی جب تک آپ اچھی انسٹیٹیوشن، اچھے اسکول کو فروغ نہیں دیں گے، یہ تعصب جیسی لعنت آپ کو نہیں چھوڑے گی. جہالت جو اس کا باپ ہے اور تعصب جو اس کا گنڈا بچہ ہے، خطرناک، جو نفرتیں پھیلاتا ہے. آپ نے ان نفرتوں کو کم کرنا ہے تو سب سے پہلے تعلیم. ہم نے اسٹرکچر بنانا ہے. ہمارے لیڈرز کی جو وہ ہونی چاہیے، منشور کا عظیم حصہ ہونا چاہیے، بجٹ کا عظیم حصہ ہونا چاہیے، وہ تعلیم اور لائبریریز پر اور کتابوں پر اور مذہب کا جو ایک آسان ترین خاکہ ہے. میں آپ کو 5 الفاظوں میں بتا دوں، لفظوں میں بتا دوں. آپ نے سچ بولنا ہے، نسلی امتیاز نہیں رکھنا ہے، علاقائی امتیاز نہیں رکھنا ہے، چوری نہیں کرنی ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے. آپ کو اس سے زیادہ کچھ چاہیے؟ نہیں، میرا خیال آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ ہو گیا آپ کا مذہب ختم. یہ خاکہ دے دیں لوگوں کو. کیوں؟ آپ کو موت آ رہی ہے یہ خاکہ دینے میں. آپ نے اکھاڑ کے یہ تبلیغی جماعتیں بنا رہے ہیں اور زبردست قسم کے جناب ریٹریٹس ہو رہی ہیں اور اس میں اتنے موٹی موٹی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں. فقہ پہ ہو رہا ہے تو تقوی پہ ہو رہا ہے تو اس پہ ہو رہا ہے. پریکٹیکل میں آپ نے اس کے سارا برخلاف کام کیا. ایک بندے کو غلط نظر سے آپ نے دیکھ لیا، بہت بڑے عالم ہیں، لیکن آپ نے اس کی تحقیر کر دی کیونکہ وہ آپ کو کیڑا مکوڑا نظر آ رہا ہے. یہ آپ کی انا نہیں ہے، یہ آپ کی ریاکاری نہیں ہے.
ہیں شان سے آپ نے کرتے پہنے ہوئے, داڑیاں رکھی ہوئی ہے بڑی خوبصورت, شملے باندھے ہوئے, بھائی کیا 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 مطلب ہے اس ریاکاری کا؟ مذہبی لوگوں سے بات کرو. پھر وہ دوسرے انٹلیکچوئل صاحب آ گئے, ٹائی سوٹ لگا کر آ گئے, وہ جاہل بندہ آپ کے آفس میں آ گیا, آپ کی نظریں بدل گئی ہیں, اس سے کوئی چیز گر گئی, آپ نے اس کو جھاڑ دیا, آپ نے اس کو بدتمیزی سے بات کر دی. یہ آپ کی تعلیم ہے, یہ آپ کا لیول ہے, یہ آپ کا ہائی لیول آف کانشیسنیس ہے. کتنے بدتمیز انسان ہو سکتے ہیں. تعصب تو آپ جیسے پھیلائیں گے جو پڑھے لکھے جاہل ہیں. خیر, موضوع آگے بڑھ رہا ہے, لیکن اس پہ انشاءاللہ دوبارہ نظر ثانی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کیوں ختم ہونا ضروری ہے. پاکستان بھائی, آپ نے بھائی کی طرح دوسرے انسان کو دیکھنا ہے اور روز 5 سے 10 دفعہ بغل گیر ہوں, روز 5 سے 10 دفعہ سلام کریں, روز اپنے بھائی کو چائے آفر کریں, پانی آفر کریں. بھلے آپ کے جیب میں 50 روپے ہو, یار اس پہ خرچ کر دو اپنے بھائی پہ, انسان بن جاؤ. ٹھیک ہے, پاکستان زندہ باد. اس پہ دوبارہ بات ہوگی. پاکستان کے بچے زندہ باد. اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہے, دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تعصب جیسی لعنت سے ہمیں بچائے اور ہمیں ترقی کا ایک راز بتا دے, ہدایت دے دے اور ہمیں ایک سیکنڈ چانس دے. بیکاز پاکستان از نیڈنگ اے سیکنڈ چانس, بیکاز فرسٹ چانس یو ہیو لاسٹ. اٹس شیمفل. کوئی بات, اللہ معاف کر, ہو جائے. خدا حافظ پاکستان.